الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والسامعین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، شہدائے کربلا کے فداکاروں، غوث اعظم کے ماننے والوں، خواجہ اجمیری کے چاہنے والوں اور ساری کائنات کے آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار، شہنشاہ ذی وقار، حسنین کریمین کے نانا جان، خاتون جنت کے بابا جان، سرور انبیاء، امام الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، اس وقت میں دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس دنیا میں اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا عبادت گزار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، تجھ سے بھی بڑا عالم، بڑا عبادت گزار میرا ایک بندہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، وہ کون ہے جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا ہے؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عبادت گزار خضر علیہ السلام ہے۔
ایک اللہ کے نبی خضر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تجھ سے بھی بڑا ہے، تجھ سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اس کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین مجھے کچھ نشانی بتا دے تاکہ میں جا کر ان سے ملاقات کر سکوں، اس جگہ کا مجھے پتہ بتا دے تاکہ میں جا کر ان سے ملاقات کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جہاں 2 سمندر ہوگے وہاں میرے نبی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ 2 سمندر جہاں ہوگے وہاں میرے نبی خضر علیہ السلام سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب العالمین ٹھیک ہے، میں تیرے مقبول بندے سے ملاقات کروں گا، خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے دوست یوشع کو لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں 2 سمندر ہوں گے وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب جانے سے پہلے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کچھ روٹیاں، کچھ شوربہ اور ایک تلی ہوئی مچھلی لے کر چلتے ہیں۔ تلی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ جہاں بھی وقت ملے گا دونوں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ان کے دوست خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نکل پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں 2 سمندر ہوں گے وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب جب 2 سمندر قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، جو تلی ہوئی مچھلی تھی وہ فوراً زندہ ہو گئی اور سمندر میں جا کر چھلانگ لگائی۔ تلی ہوئی مچھلی سمندر میں جا کر چھلانگ لگائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر یوشع موسیٰ علیہ السلام کے دوست حیران رہ گئے، آخر یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہیں بتائی کہ تلی ہوئی مچھلی اب زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہے۔ خاموش رہے۔ اب کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست سے فرماتے ہیں کہ چلو اب یہاں بیٹھ کر دونوں کھانا کھا لیں گے، یہاں بیٹھ کر دونوں کھانا کھا لیں گے۔ تو یوشع ان کے دوست کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ شوربہ نکالتے ہیں، روٹیاں نکالتے ہیں۔ اب کھانے کی شروعات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ تم نے آتے وقت ایک تلی ہوئی مچھلی لائی تھی، وہ کہاں ہے؟ اپنے ساتھ میں تلی ہوئی مچھلی لائی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو ان کے دوست یوشع کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے آپ سے یہ بات چھپائی ہے کہ جب ہم راستے میں تھے تو راستے میں 2 سمندر بیچ میں جب آئے، جب ان کے ہم قریب ہو گئے تو تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی تھی کہ جہاں 2 سمندر ہوں گے وہاں میرے نبی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو ابھی اسی وقت چلو، وہاں اللہ کے مقبول بندے خضر علیہ السلام موجود ہوں گے۔ اب خضر علیہ السلام وہاں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے کہ تلی ہوئی مچھلی پھر سے زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگائی۔ اتنی عبادت میں تاثیر تھی حضرت خضر علیہ السلام کی کہ مردہ مچھلی بھی زندہ ہو گئی اور پھر سے سمندر میں چھلانگ لگائی۔
اب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اس وقت تم اللہ کے سب سے مقبول بندے ہو، سب سے عبادت گزار بندے ہو، میں اپنا کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ساتھ میں رہنا ضرور، لیکن صبر کرتے رہنا، عجیب عجیب چیزیں تمہیں دکھائی دے گی، عجیب عجیب واقعات تمہارے ساتھ سامنے آئیں گے، لیکن تم پوری باتوں پر صبر کرنا، مجھ سے کچھ نہ کہنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں ضرور صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور ان کا دوست یوشع اب ایک کشتی سمندر کے کنارے آتی ہے۔ اب سمندر کو پار کرنا ہے، کئی سارے لوگ کشتی میں پہلے سے موجود تھے۔ اب خضر علیہ السلام کو دیکھ کر وہ کشتی کا ملا کشتی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی آئیے، تشریف لائیے، میں تمہیں سمندر پار کرا دوں گا، میں تمہیں سمندر پار کرا دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام اس کشتی کے ایک پرزے کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ کشتی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام اس ایک پرزے کو توڑ دیتے ہیں اور اسے عیبدار بناتے ہیں، اسے عیبدار بناتے ہیں۔ اب کشتی پرزہ ٹوٹنے کی وجہ سے کشتی میں سمندر کا پانی آ رہا تھا، کشتی ٹوٹنے کی وجہ سے سمندر کا پانی کشتی میں آ رہا تھا۔ جب سمندر پار کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ نے ایک خوبصورت کشتی کو عیبدار کیوں بنایا، اس کے پرزے کو کیوں توڑا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، عجیب واقعات تمہارے ساتھ آئیں گے، لیکن تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو میں تمہیں یہیں سے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ نہیں، میں ابھی آگے کچھ نہیں پوچھوں گا، آگے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب کشتی سمندر پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک میدان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب میدان میں بہت سے بچے کھیل کھیل رہے تھے۔ اب ان کی نظر ایک خوبصورت بچے پر پڑی جو پورے بچوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بچہ تھا، بہت زیادہ خوبصورت بچہ تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بلا کر اس کی گردن پکڑ کر اسے جگہ پر وہیں مار دیا، اس بچے کو وہیں گردن موڑ کر وہیں بچہ ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے خوبصورت بچے کو جو کھیل رہا تھا سبھی بچوں کے ساتھ آپ نے اسے کیوں مار دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہ جب یہ سوال کے بعد خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، عجیب واقعات تمہارے سامنے آئیں گے، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اب میں تمہیں یہیں سے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں آگے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ میدان سے آگے جا کر
ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں. اب بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں کہ بھوک لگی ہے, ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو. سبھی بستی والے کھانا دینے سے انکار کرتے ہیں. کوئی بستی والا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کھانا نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ کھانا نہیں ہے. سبھی لوگ کھانا دینے سے انکار کرتے ہیں. اب کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گر رہی ہے, ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے. خضر علیہ السلام اپنے ہاتھ اس دیوار کو لگاتے ہیں. دیوار کو لگانے کے بعد دیوار وہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے, وہ گرنے سے بچ جاتی ہے. وہ دیوار جو گرنے والی تھی, اس دیوار کو خضر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بچا دیتے ہیں اور وہ دیوار بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ بستی والوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا. ہمیں بھوک لگی تھی لیکن کسی نے ہمیں کھانا نہیں دیا, لیکن پھر بھی آپ نے اس گرتی ہوئی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے بچا لیا اور یہ دیوار, یہ مکان محفوظ ہو گیا, سلامت والا ہو گیا. اب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے واقعات ابھی سامنے آئے ہیں تمام کا جواب دے دو تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کس وجہ سے آپ نے تمام باتیں اپنے ہاتھوں سے کی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جس کشتی میں ہم سوار ہو کر آئے تھے وہ سمندر کے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ جس کشتی کو بھی دیکھتا تو اس کی کشتی اپنے قبضے میں لیتا. جو بھی کشتی آتی اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا. تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں سے پرزہ اس لیے نکالا, اس کو عیبدار اس لیے کیا, اس کو اس لیے توڑا کہ بادشاہ عیب والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. بادشاہ عیبدار کشتی کو, ٹوٹے ہوئے کشتی کو پسند نہیں کرتا, اور اسی لیے میں نے اس میں سے پرزہ نکالا تاکہ وہ ملا جب جائے گا تو پرزے کو ٹھیک کر لے گا اور اس کی کشتی ظالم بادشاہ سے محفوظ رہے گی. تو خضر علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان میں آئے تو میدان میں بچے کھیل رہے تھے. اس بچے کو جو میں نے مارا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا. بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا اور اس بچے کے والدین, اس بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے. تو میں نے بچے کو اس لیے مارا کہ بچے کی محبت میں ماں باپ ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اپنا ایمان چھوڑ دیں گے, ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے. اسی لیے میں نے بچے کو مار دیا کہ بچہ مر جائے گا لیکن ماں باپ کا ایمان سلامت رہے گا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ آخری جو واقعہ پیش آیا کہ دیوار گرنے سے آپ نے جو بچایا وہ مکان سلامت والا ہو گیا, وہ دیوار سیدھی ہو گئی, تو اس کے بارے میں بتائیے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مکان کا مالک, اس مکان کا رہنے والا اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے 2 یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ یتیم اسے ٹھیک نہیں کر پاتے, اور اس مالک نے, اس مکان مالک نے ان دونوں کے لیے ایک خزینہ مکان کے اندر دفینے کے طور پر رکھا ہے. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس دفینے کو, اس خزینے کو مکان کے اندر سے نکال لیں گے تاکہ یہ اپنی زندگی کا گزارا صحیح سے کر سکے. اسی لیے میں نے اس کی دیوار کو سیدھی کر دیا. اگر یہ دیوار گر جاتی
تو مکان ختم ہو جاتا اور یتیم لاچار ہو جاتے اور یتیموں کی مدد کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ تمام باتیں سن کر عرض کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمام باتیں، تمام واقعات کو دیکھ کر جو بھی واقعات دکھنے میں آیا اس کی حقیقت الگ تھی، اور خضر علیہ السلام نے واقعے کی حقیقت کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح اس کشتی کو ابدار کر دیا، اس بچے کو گردن مڑوڑ کر مار دیا تاکہ اس کے ماں باپ کا ایمان سلامت رہے، اور اس دیوار کو بچا لیا تاکہ یتیم بچے آگے ان کا کوئی سہارا نہیں، ان کے لیے وہ خزینہ جو ان کے والد نے دفینے کے طور پر رکھا ہے وہ ان کے کام میں آ جائے گا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ہر بات پوچھتے رہے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا کہ تم جو بھی دیکھو گے اس پر صبر نہیں کر پاؤ گے، اس پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہر بار پوچھتے رہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس کی حقیقت اور تھی، حقیقت کو جاننے والے خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس وقت میرا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عبادت گزار خضر علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ وقت گزار کر ان تمام باتوں کو جان لیا کہ کس طرح خضر علیہ السلام اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔